السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری روزانہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں چند لفظوں میں اپنا مدعا بیان کروں اور آپ سے دو چار باتیں کر کے اجازت چاہوں، مگر ہوتا ہی ہے کہ جب بات چھٹتی ہے تو وہ بڑھتی اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ جب میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں نا نیٹ پر اور یوٹیوب پر، تو وہ ہوتی نہیں، اور کئی دن پھر مجھے ایک ویڈیو جو ہے نا لوڈ کرنے کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں، بعض نہیں ہوتی جو ابھی تک نہیں ہو پائیں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں چند لفظوں میں بات کر کے نا ختم کروں۔ آج بھی سورہ مومنون میں سے 117 سے 97 سے 117 تک کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں تمہارے بارے میں، جس سے تمہیں رنج، دکھ، تکلیف، غم، پریشانیاں ملتی ہیں، ان کو خاطر میں مت لاؤ، اور یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے ان شیاطین کے وسواس جو ہیں ان سے مجھے پناہ میں رکھ، اور ان کی طرف سے آنے والے جو خیالات ہیں نا، شیاطین کی طرف سے جو آنے والے میرے دل و دماغ میں خیالات آتے ہیں، ان سے بھی بچا کے رکھ، ان سے بھی پناہ میں مانگتا ہوں، یہ دعا کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلا رہے ہیں، شیاطین کے سوچ بچار، خیالات، اور ان کے آنے اور ان کی طرف سے آنے والی ہر طرح کی خواہش جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلا رہے ہیں۔ جو کچھ یوں ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، جب یہ جو آپ کو تنگ کرنے والے لوگ ہیں، تو جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ایک خاص وقت تک، جب تک سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تک یہ برزخ میں رہیں گے۔ برزخ فارسی کا لفظ جس کا معنی ہے پردہ، یعنی ان کے اور دنیا دار لوگوں جو دنیا میں موجود ہیں ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس دن جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنی دیر رہے، تو یہ کہیں گے ہم تو بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور ان کو جب ان کے اعمال دکھائے جائیں گے
تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اب تم ہمیں دوبارہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، پھر ہم وہاں پہ اگر غلط کام کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو اب بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میری آیات کو جھٹلایا تو تم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو اب جو آیات جھٹلا دی گئیں اور تم ظالموں میں تو پہلے ٹھہرے ہوئے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان لفظوں میں مخاطب کریں گے، دور ہٹ جاؤ میری طرف سے، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھ سے مت کلام کرو، مجھ سے مت بات کرو۔ اور یہ کہہ کر اللہ ان کو جھٹک دیں گے۔ اور انہیں کہیں گے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے میں نے جو ہے نا، جو بھی ان سے وہی کامیاب لوگ ہیں، اور رہا تم نے جو برائیاں کی اور جو اپنے اعمال کیے، ان کے بدلے میں اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ وہ بہت ترلے ماریں گے، بہت منتیں کریں گے، موقع چاہیے، ہمیں ایک موقع دے دے اللہ، لیکن اللہ کہے گا وہ وقت گزر گیا۔ میرے دوستو بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے، کیا تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ میں نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا تھا؟ کیا تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہی نہیں تھا؟ تم نے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا جس کے لیے تم نے نہ جانے کس کس سے ظلم کیا؟ تم نے آخرت کی تیاری ہی نہیں کی، تو سارا کچھ اسی دنیا کے لیے ہی کرتا رہا ہے، اس دنیا کو بنانے کے لیے کرتا رہا ہے جس کی ناپائیداری طے تھی، مقدر تھی، جس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور تم نے یہ بات بھلا دی تھی اس وقت۔ اور اس وقت تو تم وہاں پہ اس طرح کے کام کرتے رہے، اور اس طرح یعنی کہ مال و دولت کی ہرس نے تمہیں اندھا کر رکھا تھا۔ اور کیا خوب کس نے کہا ہے، دنیا میں 3 ہی تو باتوں کے جھگڑے ہیں، زرت زمین۔ آپ اس پہ غور کر کے دیکھ لیں کتنی سچی بات ہے کہ 3 چیزوں کے حصول کے لیے ہم مر جاتے ہیں، اور ملتی ان تینوں میں سے اگر مقدر سے مل بھی جائیں تو کہاں تک یہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں؟ تو ناپائیدار ہوئی نا، یہ حیات ہی ناپائیدار ہے۔ ہمیں تو خود اپنا علم نہیں ہے کہ اگلے لمحے ہم نے کہاں ہونا ہے، کہاں نہیں ہونا، ہمارا سانس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے معاشرے میں سے بات ختم ہوتی جا رہی ہے، اور کافی حد تک ختم ہو چکے ہے، وہ ہے محبت، پیار، خلوص، چاہت۔ یہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بس وہ ایک جھلک ہے، ایک دھوکہ ہے ہم دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔
وہ جس کو صحیح طور پہ ہم خلوص کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، چاہت کہتے ہیں، وہ نہیں ہے یہ. اس میں قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے. ایک دور وہ تھا کہ گھر میں سے کوئی فرد فوت ہوتا تھا نا تو پورا علاقہ اس کے لیے خود ہی، اس کے اپنے عزیز و احباب، اس کے اپنے بچے، اس کے اپنے خاص جو جا کے اس کے لیے قبر گشائی کرتے تھے. تو بھنگی چرسی بے نمازی لوگ ہیں جو ہمارے لیے قبریں کھود رہے ہوتے ہیں. ہم تو صرف دفنا کے اور مٹی ڈالنے والے لوگ رہ گئے. ہمیں تو جنازہ نہیں آتا، صحیح طور پہ ہم جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی. ہمیں یہی نہیں فرض کہ نماز جنازہ میں فرائض کیا ہیں. کہاں محبت کہاں ہمیں ملے گی؟ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، صریحاً دھوکہ ہوتا ہے. بس تعریف کے پل باندھ دو، اگلا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ واقعی میرے ساتھ مخلص ہے. یار کسی کو پہچاننے کے لیے 2-4 منٹ یا 2-4 گھنٹے نہیں چاہیے. اب وہ دور آ چکا ہے کہ کم از کم سال میں بندے کی پہچان نہیں ہوتی. اور جب تک ہم کسی سے لین دین نہیں کرتے، جب تک ہم کسی کے ساتھ سفر نہیں کرتے، جب تک ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا مانا نہیں کھاتے، آنا جانا نہیں بناتے، ہمیں کیا خبر؟ اگر 6 مہینے سال کے بعد ہم کسی دوست یا عزیز یا احباب یا رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں تو انہوں نے تو اہتمام ذرا کر لیا، چائے وغیرہ آگے رکھ دی، بوتل پلا دی، 2-4 میٹھے بول دی. ہم کہتے ہیں جناب یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ اچھے اور برے کا فیصلہ کچھ عرصہ ایک دوسرے کو پرکھنے سے پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کو ملنے سے پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے پتہ چلتا ہے. آپ کسی کو قرضہ دے کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا اچھا بندہ ہے، کب موقع پہ ہی آپ کو پیسے دیتا ہے. بہتے پیسے نہ دیں، تھوڑے ہی دے دیں. بہت پیسے نہ دیں، تھوڑے ہی دے کر دیکھ لیں کیا وہ تمہاری اپنی زبان پہ پورا اترتا ہے. آج تو رشتے ناطے کر کے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، بات اپنی بھول جاتے ہیں. اب کہاں زمانہ رہا وعدوں کا؟ اب تو ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ بھی اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو اگر کوئی آ کے منہ پہ کہتا ہے جی آپ نے تو یہ جھوٹ بولا تو وہ مسکرا دیتے ہیں. ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی حضرات جن کو ہم ان کو چن کے وہاں پہ بھیجتے ہیں، وہ پیسے کے بل بوتے پر حرام کے پیسے کے لوگوں کو پیسے دے کے ووٹ خرید کے چلے جاتے ہیں اور بے ضمیر لوگ ان کو ووٹ بیچ دیتے ہیں. اور وہ وہاں پہ جا کے اگر آپ ان کو کہہ دیں ہمیں نماز سنا دو، نماز تک نہیں آتی. بعض منسٹر حضرات کو میڈیا والوں نے پوچھا کلمے سنا دو، ان سے کلمہ نہیں ان کو سنایا جا سکا. پھر لعنت ہے ایسے اسلامی نظام کے دعوے داروں پر. لعنت ہی بھیجنی چاہیے نا، اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں. یہی وہ ناسور ہے جو ہمارے ملک میں اسلامی نظام لانے میں رکاوٹ ہے. یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ بدماش ہیں. ان کی اپنی آٹے کی ملیں، ان کی اپنی چینی کی ملیں، ان سارا بزنس ان کے اپنے ہاتھوں میں اب جو بنیادی ہے. اور یہ اپنی مرضی کے ساتھ قیمتیں بڑھاتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ سٹاک کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ملک چلاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب تو اور صدر صاحب تو ایک مورا ہے، سٹیمپ ہے، سٹیمپ بس.
وہ اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو یہ لوگ نہیں کرنے دیتے، آڑے آ جاتے ہیں۔ عدالتیں ہماری جو ہیں وہ بے بس ہیں۔ ایک تھانے دار تفتیشی افسر کے پاس اتنی پاور ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی اتنی پاور نہیں رکھتا۔ جس کو اس نے بے گناہ قرار دے دیا تھانے دار تفتیشی افسر نے، جس کو گناہگار کہہ دیا وہ گناہگار ہے، جس کو بے گناہ اس نے لکھ دیا وہ بے گناہ ہے۔ عدالت اس کو سزا نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ انویسٹیگیشن میں، تفتیش میں اس نے اس طرح کی باتیں لکھ دینی، اس طرح کے گواہ ڈال دینے ہیں کہ مقدمہ اس کے حق میں ہو جائے گا، یا اگر وہ خلاف کرنا چاہے تو خلاف ہو جائے گا۔ یہاں تو رشوت کا دور ہو رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ نماز جو ایک بنیادی رکن ہے دین کا، مسجدوں میں جا کے دیکھو کتنے % لوگ ہوں، آٹے میں نمک۔ معاشرہ اسلامی ہے، ملک اسلامی ہے، نظام یہ مدینہ کی سٹی بننے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم بہت ہی گناہگار لوگ ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جن دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کے دل کی مرادیں بھر لا اور ان سب کی حاجات پوری فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد، بے رزقوں کو رزق، بے نمازیوں کو نماز کی توفیق دے، اور ہم میں جو کوتاہیاں، غلطیاں، کوتاہیاں جانے انجانے سے جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، یا اللہ تو ہی درگزر کرنے والا ہے، معاف فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سہکار ہیں، بے شک تو جانتا ہے، اور تو ہمارے بے شمار بے انتہا ہمارے گناہوں اور غلطیوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور ڈالے ہوئے ہیں۔ یا اللہ اس پردے کو اسی طرح ڈالے رکھنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک تجھ سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں، اور تجھ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں۔ اے اللہ بے شک تو اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یا اللہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، تاکہ اس کے بدلے میں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے غلطیوں، گناہوں کو معاف کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری والدہ محترمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا۔ ہمارے خاندان میں جو عزیز و احباب خصوصی طور پہ بیمار ہیں، میرے بھائی ہیں، میرا بھتیجا ہے، ان کے لیے میں پہلے بھی التجا کرتا رہوں، آج بھی التجا کروں گا۔ بے شک اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو جائے یا ہو گئی ہو تو اس کے لیے دل و جان سے معاف کر دینا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ فی امان اللہ۔ یہ ناچیز گناہگار ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین، فیصل آباد۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 030363539555۔ اللہ آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔